السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحذر الفقی، اور جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 18، اور اس 18 پارٹ میں ہم 2 یا 3 باب کی تفصیلات جان سکیں گے۔ سب سے پہلے باب ہے فضیلت نماز، پھر اس کے بعد ہے 5 نمازوں کا 5 اوقات میں واجب ہونے کا سبب، ہم یہ جانیں گے، اور اس کے بعد امید ہے کہ ہم نماز کے اوقات والا چیپٹر جو ہے وہ بھی اسی نشست میں پڑھ لیں۔ تو آئیے مل کر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر یہاں پر ہے 622۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نماز ترازو ہے، جس نے اس کو پورا رکھا اس نے پورا اجر پایا۔ اس ارشاد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ ترازو کے دونوں طرف کے پلڑوں کی طرح اس کا رکوع و سجدہ ہو، اور پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں ٹھہراؤ برابر ہو۔ جس شخص نے اس کو پورا رکھا اس نے پورا اجر پایا۔ اب حدیث ہے 623۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت دراصل زمین پر اس کی خدمت ہے، اور اس کی کوئی خدمت نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر ملائکہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو اس وقت آواز دی کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 624 کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی نماز کا وقت آتا ہے، ایک ملک لوگوں کے درمیان آواز دیتا ہے، ایک ملک، کہ ایھا الناس، وہ آگ جو تم نے اپنی پشت پر روشن کر رکھی ہے اٹھو اور اپنی نماز سے اس کو بجھا لو۔ اب پڑھتے ہیں حدیث 625۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اور اس وقت وہاں آپ کے کچھ اصحابی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا ارشاد کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس کو تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، جو شخص ان نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرے گا اور اس کی پابندی کرے گا تو وہ جب قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرے گا تو میرے پاس اس کے لیے ایک عہد ہوگا، اور اس عہد کی بنا پر میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور جس نے ان نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا نہیں کیا اور اس کی پابندی نہیں کی تو اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں اگر چاہوں تو اس پر عذاب کروں اور چاہوں تو اسے بخش دوں۔ اب اگلی حدیث ہے نمبر 626۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ قبول کر لی گئی تو اس کے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر یہ رد کر دی گئی تو اس کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب 627۔ نیز حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنی نماز کو اس کے وقت میں پڑھتا ہے اور اس کے حدود کی حفاظت کرتا ہے تو وہ نماز بالکل صاف شفاف آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تو نے میری حفاظت کی، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے۔ اور جب وہ نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھتا تو وہ سیاہ اور دھندلی ہو کر آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تجھے برباد کرے۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب 628۔ لکھا ہے کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قربت اس وقت ہوتی ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ علق کی آیت نمبر 19 میں کہ سجدہ کر اور قربت حاصل کر لے۔ اب اگلی حدیث ہے 629۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہمارے شیعوں میں سب جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے مخالفین کی تعداد کے برابر ملائکہ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو لیتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 630 نمبر پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ ایک نماز فریضہ 20 حج سے بہتر ہے، اور ایک حج ایک ایسے گھر سے بہتر سونے سے بھرا ہوا ہو
ایک ایسے گھر سے بہتر ہے کہ جو سونے سے بھرا ہوا ہو اور اس میں سے خیرات دے دے کر سب ختم کر دیا جائے۔ اگلی حدیث ہے 631۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ سستی سے گریز کرو، اس لیے کہ تمہارا رب رحیم ہے، وہ عمل قلیل کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ اگر ایک بندہ 2 رکعت نماز محض خوشنودی خدا کے لیے پڑھے تو ان دونوں رکعتوں پر اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر بندہ 1 درہم خوشنودی خدا کی نیت سے تصدیق کرے تو اس کی جزا میں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر وہ ایک مستحب روزہ محض خوشنودی خدا کی نیت سے رکھے گا تو اللہ اس کے عوض اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اگلی حدیث 623۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس دل میں بھی ثواب کی طرف رغبت اور عذاب کا خوف جمع ہو جائے گا اس پر جنت واجب ہے۔ بس تم جب نماز پڑھو تو دل سے اللہ کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ کوئی بندہ مومن جب اپنی نماز اور اپنی دعاؤں میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف مومنین کے دلوں کو موڑ دیتا ہے اور ان مومنین کی مودت کی وجہ سے اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث نمبر 633۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زوال آفتاب کے وقت آسمانوں کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کا کوئی عمل صالح اس وقت آسمان کی طرف بلند ہو۔ اگلی حدیث ہے 634۔ اور معاویہ بن وہب نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سب سے افضل چیز جو بندوں کو ان کے رب کا تقرب دے دے اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، معرفت الہی کے بعد اس نماز سے افضل میں کسی اور چیز کو نہیں سمجھتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نماز کی ہدایت کی گئی ہے۔ اگلی حدیث ہے 635۔ اور ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ علیہ السلام دعا کریں کہ میں جنت میں داخل ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے میری مدد بھی کیا کرو۔ اب اگلی حدیث ہے 636۔ محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مصلی یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے نماز پڑھنے والے کے لیے 3 شرف ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو ملائکہ اس کے دونوں قدموں سے لے کر آسمان تک اس کو گھیر لیتے ہیں اور آسمان سے لے کر اس کے سر تک اس پر خیر و برکت بکھیر دی جاتی ہے، اور اگر وہ مصلی جان لے کہ وہ کس سے محو گفتگو ہے تو وہ اس گفتگو کو کبھی ختم ہی نہ کرے۔ اگلی حدیث ہے 637۔ امام ابو الحسن رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ہر متقی کے لیے تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 638۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز ہے، اور یہ تو انبیاء علیہ السلام کی وصیتوں کے آخر میں ہے۔ پس ایک انسان کے لیے یہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ غسل کرے یا وضو کرے اور خوب اچھی طرح پورا وضو کرے اور ایک ایسے گوشے میں چلا جائے جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے، صرف اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے کہ وہ رکوع کر رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے۔ اور جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے اور اس کا سجدہ طولانی ہو جاتا ہے تو ابلیس چلا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، یہ آدم کی اولاد، لوگ تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی، یہ لوگ سجدے کر رہے ہیں اور میں نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب 639۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی مثال ایسی ہے جیسے خیمے کے لیے عمود عین میم واو دال، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے چوبا چے واو بے ہے۔ اگر عمود ثابت ہے تو تنابیں، میخیں اور پردے سب ثابت ہیں، اور اگر عمود ہی ٹوٹ گیا تو نہ میخ سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ تناب سے اور نہ ہی پردے سے۔ اگلی حدیث ہے 640۔ نیز حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کے اندر نماز کی مثال ایسی ہے جیسے تم لوگوں کے دروازے پر کوئی چھوٹی نہر جاری ہو، وہ اپنے گھر میں سے دن رات میں 5 مرتبہ نکلے اور اس میں سے غسل کرے تو اس 5 مرتبہ غسل کرنے سے کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح دن رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اگلی حدیث ہے 641۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی ایک نماز بھی اللہ قبول فرمائے گا اس پر وہ عذاب نہیں کرے گا، اور جس شخص کی ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اس پر وہ عذاب نہیں کرے گا۔ اگلی حدیث ہے 642۔ نیز حضرت امام علیہ السلام نے بیان فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے نفس کو نماز فریضے کے لیے روکے رہے اور اس امر کا انتظار کرے کہ اس کا وقت آ جائے، تو اول وقت میں پورے خضوع و خشوع کے ساتھ رکوع و سجود کو تمام کرے، اس کے بعد اللہ کی عظمت و بزرگی و حمد کی تسبیح پڑھتا رہے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، اور اس درمیان میں کوئی لام غین واو لغو فعل نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حج کرنے والے اور ایک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا، اور وہ اہل علیین میں سے ہوگا۔ عین لام پہ بھی تشدید ہے، عین لام یہ، پھر یہ نون، اور پھر ایک اور یہ کے اوپر بھی تشدید ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اور میں نے سند یافتہ احادیث کا تذکرہ راویوں اور معنوں کے ساتھ کتاب فضائل الصلاۃ میں کیا ہے۔ اب آئیے اگلے باب کی جانب۔ باب کا نام ہے، ہیڈنگ ہے 5 نمازوں کا 5 اوقات میں واجب ہونے کا سبب۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 643 پہ لکھا ہے، حضرت امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ چند یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور ان میں جو سب سے زیادہ صاحب علم تھا اس نے آپ علیہ السلام سے چند مسائل دریافت کیے، اور جو کچھ دریافت کیا ان میں یہ بھی دریافت کیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں 5 اوقات میں کیوں فرض کیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ زوال کے وقت آفتاب کا ایک حلقہ ہے جس میں وہ داخل ہوتا ہے، اور جب وہ اس میں داخل ہوتا ہے تو آفتاب کو زوال ہوتا ہے، اور اس وقت زیر عرش جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے رب کی حمد کی تسبیح پڑھنے لگتی ہیں، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب میرا رب مجھ پر درود بھیجتا ہے، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر نماز فرض کی ہے۔ اور فرمایا کہ یہاں بھی یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 78 ہے کہ لکھا ہے، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، پس جو مومن اس وقت سجدہ و رکوع و قیام میں رہتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے جسد کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ اب آئیے اگلے پیراگراف کی جانب۔ حدیث وہی چل رہی ہے 643 جو ہم نے پڑھی تھی۔ اب آگے لکھا ہے کہ اور نماز عصر تو یہ وہ ساتھ ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کے پھل کھائے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے خارج کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت کو اس وقت نماز پڑھنے کا قیامت کے دن تک کے لیے حکم دیا، اور اسی نماز کو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے بھی پسند فرمایا، اور یہ نماز اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمام نمازوں میں اس کی زیادہ محافظت کروں۔ اور پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور نماز مغرب تو یہ وہ ساتھ ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور شجر ممنوعہ کا پھل کھانے اور ان کی توبہ قبول ہونے کے درمیان دنیا کے ایام کے اعتبار سے 300 سال کا فاصلہ ہے، اور آخرت کے ایام کے اعتبار سے ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے۔ وقت عصر سے لے کر وقت عشاء بریکٹ میں لکھا ہے نماز مغرب بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اس دوران 3 رکعت نماز پڑھی، 1 رکعت اپنی خطا کی بنا پر، 1 رکعت حضرت حوا کی خطا کی بنا پر، اور 1 رکعت اپنی توبہ کے لیے۔ بس یہی 3 رکعتیں اللہ تعالیٰ نے میری امت پر فرض کر دیں، اور یہی وقت ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ جو شخص اس میں دعا کرے گا میں قبول کروں گا، اور یہی وہ نماز ہے کہ جس کا میرے رب نے مجھے اس قول میں حکم دیا ہے، جو کہ سورہ روم کی آیت نمبر 17 ہے، اور اس کو میں عربی جو لکھی ہے میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ یہاں پہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن جو عربی ہے اس میں زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں لکھا۔ فسبحان اللہ ہینا تمسون و ہینا تسبحون۔ آئیے اب یہ تھی سورہ روم کی آیت نمبر 17۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اور نماز عشاء یہ بریکٹ میں لکھا ہے کیوں فرض کی گئی، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ قبر میں تاریکی ہوگی اور یوم قیامت میں بھی تاریکی ہوگی، اس لیے میرے رب نے مجھے اور میری امت کو اس نماز کا حکم دیا تاکہ قبر میں روشنی رہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور میری امت کو صراط پر روشنی عطا کرے۔ اور جو شخص بھی اپنا قدم نماز عشاء پڑھنے کے لیے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسد کو جہنم کے لیے حرام کر دے گا، اور یہی وہ نماز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے رسولوں کے لیے پسند فرمایا۔ اور نماز فجر تو یہ اس لیے فرض ہے کہ آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اس لیے میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں آفتاب طلوع ہونے سے پہلے ہی نماز فجر پڑھ لوں، اور قبل اس کے کہ کافر آفتاب کو سجدہ کرے میری امت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر لے، اور
اس میں سرعت و تیزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس کے لیے رات کے ملائکہ اور دن کے ملائکہ دونوں شاہد بنتے ہیں، اور اس کا ایک دوسرا سبب بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اب یہاں پہ اور لکھنے کے بعد آگے کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، اب اگلی حدیث کی جانب آ گئے، ہو سکتا ہے اس کا اس کے ساتھ کنیکشن ہو۔ حدیث کا نمبر ہے 644، لکھا ہے وہ روایت کی ہے حسین بن ابی العلا نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے تو ان کے چہرے سے لے کر قدم تک سیاہ تل نمودار ہو گئے، اور اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا حزن اور بھی بڑھ گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور بولے، اے آدم علیہ السلام آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرے جسم پر یہ تل نمودار ہو گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اچھا اے آدم علیہ السلام تھوڑا اور نماز پڑھو، اور یہی پہلی نماز یعنی ظہر کا وقت تھا۔ آپ نے نماز پڑھی تو وہ تل چہرے سے اتر کر گردن تک آ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور دوسری نماز کے وقت آئے اور کہا، اٹھو اے آدم علیہ السلام اور نماز پڑھو۔ یہ دوسری نماز کا وقت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھ کر نماز پڑھی تو اب وہ تل گردن سے اتر کر ناف تک آ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تیسری نماز کے وقت آئے اور کہا، اٹھو آدم علیہ السلام نماز پڑھو، اور یہ تیسری نماز کا وقت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھ کر نماز پڑھی تو اب وہ تل ناف سے اتر کر گھٹنوں تک آ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چوتھی نماز کے وقت آئے اور کہا کہ اے آدم علیہ السلام اٹھو اور نماز پڑھو، یہ چوتھی نماز کا وقت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر نماز انہوں نے پڑھی تو اب یہ تل گھٹنوں سے اتر کر قدموں تک آ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پانچویں نماز کے وقت آئے اور کہا کہ اے آدم علیہ السلام اٹھو اور نماز پڑھو، یہ پانچویں نماز کا وقت ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھ کر نماز پڑھی تو اب انہوں نے تلوں سے بالکل نجات پالی اور اس پر اللہ کی حمد و ثنا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام آپ کو ان نمازوں کی وجہ سے ان تلوں سے نجات ملی، اسی طرح آپ کی اولاد میں سے بھی جو شخص ہر دن اور رات میں یہ 5 نمازیں پڑھے گا تو گناہوں سے نجات پائے گا جس طرح آپ نے ان تلوں سے نجات پائی ہے۔ نیز نماز کے فرض ہونے کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ اب یہاں پہ پھر بریکٹ یعنی سمجھ لیجیے ختم ہو گیا، آگے کچھ نہیں لکھا۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے، ہو سکتا ہے اس کا اس کے ساتھ وابستگی لائن چل رہی ہو۔ حدیث نمبر 645 کے لکھا ہے کہ حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے محمد بن سنان کے مسائل کے جواب میں جو خط لکھا اس میں یہ بھی لکھا کہ نماز کا حکم اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار ہے اور اس کے امثال کی نفی ہے۔ الف میم سے الف لام امثال کی نفی ہے، اور ذلت و مسکنت میم سین کاف نون تے، اور خضوع و خشوع کے ساتھ خداوند جبار کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کوتاہیوں کا اعتراف اور اپنے پچھلے گناہوں کو درگزر کرنے کی التجا ہے، اور اللہ کی عظمت و کبریائی کے سامنے اپنا چہرہ زمین پر ہر روز رکھتا ہے تاکہ بندہ اس کو یاد رکھے، بھولے نہیں، اور نعمتیں پا کر آپے سے باہر اور سرکش نہ ہو جائے، بلکہ خاشع اور متزلزل خیلف شین عین اور متزل میں اس کو دوبارہ ایک جگہ میم سین تے زال لام لام مستزلل رہ کر دین و دنیا کی نعمتوں میں زیادتی کے لیے رغبت رکھتے ہوئے طالب رہے۔ علاوہ بری اس نماز میں دن اور رات تواتر کے ساتھ اللہ کی یاد ہوتی رہے تاکہ بندہ اپنے مالک، اپنے پالنے والے اور اپنے خالق کو نہ بھول جائے، ورنہ وہ ناشکرا اور سرکش ہو جائے گا، اور اپنے رب کو یاد کرنا اور اس کے سامنے کھڑا ہونا تو اس کو گناہوں سے روکتا اور مختلف قسم کے فسادات سے باز رکھتا ہے۔ میں نے ان اسباب مندرجہ بالا کو اپنی کتاب علل الشرائع میں بھی تحریر کر دیا ہے۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ یعنی کہ اگلا چیپٹر باب نماز کے اوقات، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حدیث 646، ایک مرتبہ مالک جہنی جیم ہے نون چھوٹی ہے، مالک جہنی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز ظہر کے وقت کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زوال آفتاب ہو جائے تو سمجھ لو کہ دونوں نمازوں کا وقت آ گیا، اور جب تم اپنے نوافل سے فارغ ہو جاؤ تو جب چاہو ظہر کی نماز پڑھ لو۔ اب اگلی حدیث ہے 647، اور عبید بن زرارہ نے آپ علیہ السلام سے ظہر و عصر کے وقت کے متعلق معلوم کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زوال آفتاب ہو گیا تو سمجھ لو کہ دونوں ظہر و عصر کا وقت ہو گیا ہے، بس اتنا ہے کہ یہ ظہر اس عصر سے پہلے ہوگی، پھر تم غروب آفتاب تک دونوں نمازوں کے وقت میں ہو۔ اب
اگلی حدیث ہے نمبر 648. لکھا ہے اور زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اوقات نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آفتاب ڈھل جائے تو سمجھ لو کہ ظہر و عصر دونوں نمازوں کا وقت ہو گیا، اور جب آفتاب غروب ہو گیا تو سمجھ لو کہ مغرب و عشاء دونوں کا وقت ہو گیا۔ اب حدیث نمبر ہے 649. لکھا ہے فضیل بن یسار اور زرارہ بن عین الف عین یہ نون اور بکیر بن عین بے کاف یہ بن الف عین یہ نون عین و محمد بن مسلم و برید بن معاویہ اجلی عین جیم لام چھوٹی نے حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ دونوں حضرات نے فرمایا کہ ظہر کا وقت زوال کے بعد 2 قدم سایہ ڈھلنے تک ہے اور عصر کا وقت اس کے 2 قدم آگے کے بعد ہے۔ اگلی حدیث نمبر ہے 650. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اول وقت زوال شمس ہے، یہ اللہ کا معین کردہ وقت ہے اور یہ وقت اول وقت دوم سے افضل ہے۔ اگلی حدیث ہے 651 نمبر پہ کہ نیز آپ نے فرمایا کہ اول وقت نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے اور معافی تو گناہ کی ہوا کرتی ہے۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 652. نیز آپ نے فرمایا کہ اول وقت کی فضیلت آخر کے وقت پر ایک مومن کے لیے اس کے مال اور اس کی اولاد سے بہتر ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 653. اور زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ظہر کے وقت کے لیے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ زوال شمس سے 1 ہاتھ اور عصر کا وقت ظہر کے وقت کے بعد 2 ہاتھ، تو یہ زوال شمس سے 4 قدم ہوئے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی 4 دیواری قد آدم تھی، جب اس کا 1 ہاتھ سایہ بڑھ جاتا تو آپ ظہر کی نماز پڑھتے اور جب سایہ 2 ہاتھ ہو جاتا تو عصر کی نماز پڑھتے۔ اب اگلے ہی پیراگراف میں لکھا ہے کہ پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ 1 ہاتھ اور 2 ہاتھ کیوں رکھا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کیا بتائیں کیوں رکھا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تاکہ تم زوال سے لے کر 1 ہاتھ تک نافلے ادا کرو اور جب تمہارا سایہ 1 ہاتھ پہنچ جائے تو تم نماز فریضہ ادا کرو، نافلے کو چھوڑ دو۔ اگلی حدیث نمبر ہے 654. لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو بصیر سے ارشاد فرمایا کہ اگر وقت ظہر میں تمہیں لوگ کچھ دھوکہ دے دیں تو یہ ممکن ہے، لیکن وقت عصر تو لوگ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتے، تو اس وقت نماز عصر پڑھو جب آفتاب بالکل صاف اور روشن ہو، اس میں دھندلا پن نہ آئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو نماز عصر کو ضائع کر دے اور اپنے اہل و عیال اور مال کا موتو رہے میم واو تے واو رہے، تو عرض کیا گیا کہ اپنے اہل و مال کو موتو رہے میم واو کا موتو رہے، اس کا کیا مطلب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جنت میں اس کا کوئی اہل و عیال نہ ہوگا۔ اچھا، یہ جو ہم نے جملہ پڑھا اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کو پڑھنے میں تھوڑی سی مجھے دقت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میں غلط پڑھ رہی ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ حدیث 654 ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو بصیر سے ارشاد فرمایا کہ اگر وقت ظہر میں تمہیں کچھ لوگ دھوکہ دے دیں تو یہ ممکن ہے، لیکن وقت عصر تو لوگ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتے، تو اس وقت نماز عصر پڑھو جب آفتاب بالکل صاف اور روشن ہو۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس میں دھندلا پن نہ آئے، بریکٹ کلوز۔ پھر لکھا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو نماز عصر کو ضائع کر دے وہ اپنے اہل و عیال و مال کا موتو رہے، میم واو تے واو رہے۔ تو عرض کیا گیا کہ اپنے اہل و عیال کا موتو رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جنت میں اس کا کوئی اہل و عیال نہ ہوگا۔ اچھا، پھر لکھا ہے عرض کیا گیا کہ اور نماز عصر کے ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ خدا کی قسم وہ اس میں اس قدر تاخیر کرے کہ آفتاب زرد ہو جائے یا غائب ہو جائے۔ اگلی حدیث نمبر ہے 655. لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قرص آفتاب قاف رے سواد قرص آفتاب غائب ہو جائے تو مغرب کا وقت ہوگا۔ اور اگلی حدیث ہے 656 کے سماع سین میم الف عین ہے۔ سماع بن مہران کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم لوگ مغرب کی نماز کبھی کبھی ایسے وقت پڑھتے ہیں کہ ڈرتے ہیں کہ کہیں آفتاب
پہاڑ کے پیچھے نہ ہو اور پہاڑ نے اس کو ہم لوگوں سے نہ چھپا لیا ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر پہاڑ چڑھ کر دیکھنا تو فرض نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ اور جو شخص سفر کے اندر منزل کی تلاش میں ہو تو اس کے لیے مغرب کا وقت 1/4 رات تک ہے، اور جو عرفات سے مشعر الحرام جا رہا ہے اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ اگلی حدیث نمبر ہے 657، لکھا ہے بکر بن محمد نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے مغرب کے وقت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 76 ہے۔ اس کا ترجمہ کہ پس جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی تو ایک ستارے کو دیکھا تو دفتن بول اٹھے کہ کیا یہی میرا خدا ہے۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ تو یہی اول وقت نماز مغرب ہے اور آخر وقت شفق کا غائب ہونا ہے، پس نماز عشاء کا اول وقت سرخی کا غائب ہونا اور آخر وقت غسق اللیل یعنی نصف شب ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 658 نمبر پہ، لکھا ہے اور معاویہ بن عمار کی روایت میں ہے کہ وقت نماز عشاء 1/3 رات تک ہے اور 1/3 رات عشاء کا درمیانی وقت ہے اور نصف شب اس کا آخری وقت ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 659 اور لکھا ہے کہ اور اس شخص کے لیے روایت کی گئی ہے کہ جو نماز عشاء کو چھوڑ کر نصف شب تک سوتا رہا تو وہ قضا اور صبح کو بطور عقوبت روزہ رکھے گا۔ یہ اس پر اسی لیے واجب ہے کہ وہ نماز عشاء کو چھوڑ کر نصف شب تک سوتا کیوں رہا۔ اگلی حدیث ہے 660 اور محمد بن یحییٰ نام کیا ہے جناب یہ یحییٰ حس امی ہے سے عین میم چھوٹی ہے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھتے تھے تو انصار کا قبیلہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتا تھا کہ جس کو نبی سلمہ کہا جاتا تھا اور ان کے گھر نصف میل پر واقع تھے۔ یہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس ہوتے تو اتنی روشنی رہتی کہ اگر وہ تیر پھینکیں تو اپنے تیروں کے گرنے کی جگہ دیکھ لیں۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 661۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ملعون ہے شخص وہ کہ جو طلب دنیا کے لیے نماز مغرب کو مؤخر کر دے۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اہل عراق تو نماز مغرب کو اتنا مؤخر کرتے ہیں کہ آسمان پر ستاروں کا جال بچھ جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام دشمن خدا ابو الخطاب بریکٹ میں لکھا ہے محمد بن مقلاس اسدی کوفی ملعون کا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 662 لکھا ہے ابو اسامہ زید شہام کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں جبل ابو قبیس پر چڑھا اور نیچے تمام لوگ نماز مغرب پڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ آفتاب ابھی غروب نہیں ہوا ہے بلکہ پہاڑ کے پیچھے ہے، البتہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ گیا ہے۔ میں فوراً امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جو کچھ کیا برا کیا، تم تو اسی وقت نماز پڑھتے کہ جب اس کو پہاڑ کے پیچھے نہ دیکھتے اور جب وہ غروب ہو گیا ہوتا کسی بادل کی اوٹ میں نہ چھپا ہوتا بلکہ واقعی ڈوب گیا ہوتا۔ تمہیں تو اپنے مشرق اور اپنے مغرب پر عمل کرنا ہے، لوگوں کا یہ فرض تو نہیں کہ وہ اس کی کھوج لگائیں۔ اب اگلی حدیث نمبر 663 پہ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آفتاب غائب ہو گیا تو افطار کا وقت آ گیا اور نماز واجب ہو گئی، اور جب تم نے مغرب کی نماز پڑھ لی تو اب نماز عشاء کا وقت نصف شب تک کے لیے آ گیا۔ اگلی حدیث ہے 664 لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر ہے کہ جو یہ پکار کر کہتا ہے کہ جو شخص بغیر نماز پڑھے ہوئے نصف شب تک سوئے تو اللہ اس کو سونا نصیب نہ کرے۔ اب اگلی حدیث ہے نمبر 665 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مغرب کی نماز پڑھی اور تعقیبات میں مصروف ہو گیا اور کسی سے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ اس نے 2 رکعت بھی پڑھ لی تو ہم اس کا نام علیین کی فہرست میں لکھ دیں گے، اور اگر 4 رکعتیں پڑھ لیں تو اس کا نام ہم ایک حج کا ثواب بھی لکھ دیں گے۔ اور ساتھ ہی اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور فجر کی نماز جب فجر ہو جائے اور اچھی طرح روشن
ہو جائے اور آسمان پر صبح ایک قبطی قاف بے توئے چھوٹی چادر یا نہر سورہ سین واو ریل حمزہ کی طرح نمودار ہو تو پڑھے، اور جو شخص نماز فجر اول وقت پڑھے گا تو یہ اس کی نماز 2 مرتبہ لکھی جائے گی، رات کے ملائکہ بھی لکھیں گے اور دن کے ملائکہ بھی، اور جو نماز فجر آخر وقت میں پڑھے گا اس کی نماز صرف 1 مرتبہ لکھی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 میں ہے، ترجمہ یعنی رات کے ملائکہ بھی گواہی دیں گے اور دن کے ملائکہ بھی۔ اب چلتے ہیں آگے، حدیث نمبر 666، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن نماز، جمعہ کا وقت زوال آفتاب کے وقت ہے اور اس کا وقت سفر و حضر دونوں میں ایک ہی ہے، اور یہ بہت تنگ وقت ہے، اور جمعے کے دن تمام دنوں میں نماز عصر کا وقت اس کا ابتدائی وقت ہے۔ حدیث نمبر 667 پڑھتے ہیں، لکھا ہے اسماعیل بن رباح ریب الف ہے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آن جناب علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے نماز پڑھی اور تمہارا خیال تھا کہ وقت ہو گیا تھا مگر ابھی وقت نہیں ہوا تھا، مگر تم نماز میں مشغول ہی تھے کہ وقت ہو گیا تو تمہاری نماز ہو گئی۔ اب حدیث 668 پڑھتے ہیں، لکھا ہے اور سماع سین میں الف عین ہے بن مہران نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جب چاند سورج ستارے کچھ نظر نہ آئے تو پھر دن اور رات کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کرو اور اس امر کی کوشش کرو کہ قبلے پر اعتماد پیدا ہو جائے۔ اب اگلی حدیث ہے 669، ابو عبداللہ الفرا نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام سے ہمارے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا کہ کبھی کبھی جب بادل گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو نماز کا وقت ہم لوگوں پر مشتبہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان چڑیوں کو پہچانتے ہو جو عراق میں بھی تمہارے وہاں ہوتی ہیں کہ جن کو دیوک دال یہ واو کے دیوک اور بریکٹ میں لکھا ہے مرغ کہتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور ایک دوسرے کے جواب میں بانگ دینے لگیں تو نماز پڑھ لو۔ اگلی حدیث ہے 670 نمبر پہ، اور حسین بن مختار نے آن جناب صلی اللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ میں مؤذن ہوں، جب کسی دن بادل گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ نے فرمایا جب مرغ 3 مرتبہ مسلسل بانگ دے تو سمجھ لو کہ زوال آفتاب ہو گیا ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور کسی شخص نے بادل کے دن غیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ قبلے کا رخ نہ تھا، تو اگر ابھی وقت ہے تو دوبارہ نماز پڑھ لے، اور اگر اس نماز کا وقت گزر گیا ہے تو اعادے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے قبلہ معلوم کرنے کی کوشش کافی ہے۔ اب حدیث نمبر 671 ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھوں اور بعد میں اس کے وقت جا رہا ہو تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ اس سے کہ میں اس شک میں نماز پڑھوں کہ نماز کا وقت بھی آ گیا یا ابھی قبل از وقت ہے۔ اب اگلی حدیث ہے اور جو اس ٹاپک کے اوپر ہم آخری حدیث پڑھ رہے ہیں کہ 672 نمبر پہ کہ اور معاویہ بن وہب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز کے وقت مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ابرد الف بے رے دال ابرد یعنی جلدی کرو، اور یہ تبرید سے ماخوذ ہے۔ تو یوں سامعین ریڈنگ کا پارٹ نمبر 18 ہم نے جو ٹاپک سوچے تھے جو کہ ہم یہ پڑھ لیں گے وہ تمام ہم نے ابواب پڑھ لیے، یعنی کہ ہم نے نماز کے اوقات کے بارے میں بھی پڑھ لیا، نماز کی فضیلت بھی جان لی، اور 5 نمازوں کے 5 اوقات میں واجب ہونے کا سبب بھی پڑھ لیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، لیکن ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ ہم اگلی ریڈنگ کی نشست میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ باب ہے زوال آفتاب کی معرفت، اور اس کے بعد آفتاب کا ساکن ہونا بھی ہم جانیں گے، رات کے ڈھلنے کی پہچان، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نماز جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی، اسی طرح مسجدوں کی فضیلت اور حرمت، اور جو شخص ان میں نماز پڑھے اس کا ثواب وغیرہ، اس طرح کے بڑے خوبصورت ٹاپک ہیں جن کے بارے میں ہم جانیں گے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے کیا ہدایات کی ہیں۔ تو اجازت دیجیے جب تک، خدا حافظ، فی امان اللہ۔